اتنی کس بیانی قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی ذات کے لحاظ سے کہ جناب کی زندگی میں کوئی ایک بھی مناظرہ نہیں ہے. آپ کے ممدوح ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب جلالی. کئی علماء ہوتے ہیں ماشاءاللہ، علم ہوتا ہے لیکن ایڈے سونے نہیں ہوندے، یہ ماشاءاللہ سونے بھی نہیں. تو ماشاءاللہ مناظرہ کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پاور عطا فرمائی ہے. یہ 25 جنوری کو گجرانوالہ کے اندر مناظرہ تھا، اب وہ زور لگا کے شرطیں طے کرنے والا مناظرہ کے لیے آ ہی نہیں رہا تو ڈاکٹر صاحب ان کے مدرسے کے اندر چلے گئے. ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل عطا فرمائے ہیں، بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں. میں سنی ہوا ہوں، حنیف قریشی صاحب کا بیان سن کر سنی ہوا ہوں. انٹرویو تو پہلے حنیف قریشی نے میرے نال گفتگو کی تھی، کہنے لگا تسی اگر بیان دیو حنیف قریشی دا سن کے سنیے. میں سن لیں جی بات سن. میں قرآن و حدیث کا پڑھنے والا ہوں اور علماء کی کتابیں بھی پڑھتا رہا ہوں. خدا کی قسم جو گستاخ اتنے بڑے یہ الحدیث ہیں، اتنی گستاخیاں کی ہیں آج تک میں نے نہیں سنی. وہ پہلے بھی سنی ہی تھے. تو جناب یہ بھی آپ نے دھوکہ دیا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، مفتی حنیف قریشی صاحب کا حالیہ بیان آپ نے سماعت فرمایا، جس کے اندر موصوف نے اپنی رسوائی کی قلت کو چھپانے کے لیے اور اپنا علمی دیوالیہ پن کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اور وہی قصہ پٹا قبیحانہ اور مکارانہ انداز گفتگو اپنایا گیا. سیاق و سباق کو مسخ کرتے ہوئے تحریفانہ انداز جو اپنا کر موصوف نے وہی پرانی باتیں کر کے ٹائم پاس کرنے کی کوشش کی اور اپنی ذلت و رسوائی خفت کو مٹانے کی سعی حاصل کی، جس کے بعد عوامی اہل سنت خوب جان چکی ہے اور اس موصوف کی حقیقت مزید کھل کر اور نکھر کر عوامی اہل سنت کے سامنے آ چکی ہے. قائد اہل سنت، محافظ عقائد اہل سنت، کنز العلماء، بحر العلوم، حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، چیئرمین تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیلنج دیا تھا، اگرچہ وہ چیلنج آج بھی برقرار ہے اور یہ موصوف اور اس کی جتنی بھی کمپنی ہے وہ سمجھ بھی نہیں سکی. حالانکہ اس کا اپنا ایک بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، جس کے اندر جب قبلہ امام جلالی زید شرفہ علیل تھے، اس وقت جب مولانا مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی قادری جلالی زید شرفہ نے اسے مناظرے کا چیلنج دیا تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ قبلہ امام جلالی زید شرفہ پہلے معذاللہ اپنی شکست تسلیم کریں، جس کے بعد میں ان کے شاگرد جون بھی کوئی سامنے آئے گا میں اس کے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور مزید اس پر جس چیز کو اس نے مستدل بنایا وہ امام جلالی زید شرفہ کا وہ تاریخ ساز مناظرہ گجرانوالہ جو کہ آپ نے غیر مقلدین کے گھر میں جا کر ان کو شکست فاش دی، اس کو دلیل بنا کر اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیں کہ جب مناظرہ گجرانوالہ میں حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ کے سامنے غیر مقلدین کا پہلا مناظر عبدالرشید جلن جب نہیں آ رہا تھا تو ان غیر مقلدین کی طرف سے یہ آفر دی جا رہی تھی کہ آپ طالب الرحمان سے مناظرہ کریں، تو امام جلالی زید شرفہ نے کہا تھا کہ پہلے عبدالرشید جلن اپنی شکست تسلیم کرے اور اس کے بعد میں انہی شرائط پہ یہاں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی امام جلالی زید شرفہ نے طالب الرحمان سے مناظرہ کرنے کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے عبدالرشید جلن اپنی شکست تسلیم کرے. تو میں بھی یہاں ان کے شاگردوں کے ساتھ، ان کے تلامذہ کے ساتھ یا ان کے ترجمان کے ساتھ مناظرہ تب کروں گا کہ جب وہ پہلے اپنی شکست تسلیم کریں اور لکھ کر کے دیں کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا. مناظرہ جو نعمانی صاحب ہیں غالباً جنہوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں اور جو کہہ رہے ہیں تو وہ بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سے کریں ہم سے کریں ہم سے کریں. آپ ان سے ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ ان سے کریں اور جان چھڑوا دیں اس کی. جی دیکھیں، بنیادی طور پر پہلے انہوں نے ہی ایک اصول مناظرے میں چھوڑا ہوا ہے. طالب الرحمان کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تھا، ڈاکٹر طالب الرحمان جس کو میں نے شکست دی ہے، غیر مقلد عالم. ٹھیک ہے. وہاں جو اہل حدیث مناظر پہلے سے جس کا چیلنج ہوا تھا، جی جی جی، جب وہ موقع پر پہنچے تو جو عبدالرشید جلن تھا اس نے کہا میں مناظرہ نہیں کرتا، مناظرہ طالب الرحمان صاحب کریں گے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا نہیں، تو پہلے لکھ کے دے کہ میری شکست ہے، پھر ہم طالب الرحمان سے مناظرہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جلالی پہلے تو کہے نا کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا، حنیف قریشی سے میری شکست ہے. خدا کی قسم تیسرے دن آ جائے میں پھر وڈا کہ میں نہیں لکھے تو ساڑھے سے چیزیں ہی کوئی نہیں. بھائی اپنے اصول پہ آئے نا، وہ اپنے اصول پہ آئے. بالکل ٹھیک ہے. یہی بات میں حنیف قریشی صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا کہ حضرت آپ شاید
یہ بات بھول گئے، یا تو آپ نسیان کے مریض ہیں یا آپ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں۔ آپ کو یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے، جب قبلہ امام جلالی زید شرفو نے مناظرے کا چیلنج کیا، وہ تو جناب کے بڑوں کے جو نام لیے گئے ان کا میدان مناظرہ میں نہ آنا، پہلے اس کی وجہ ان سے لکھوائیے کہ ہم امام جلالی زید شرفو کا سامنا نہیں کر سکتے، ان کی روبرو نہیں آ سکتے، ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے۔ وہ سارے کے سارے اگر لکھ کر کے دیں، اپنی شکست تسلیم کر لیں، پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لحاظ سے تمہیں اگر اپنا وہ تحریری ترجمان مقرر کر دیتے ہیں تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اب جناب کا ان سے لکھوائے بغیر اور ان کی شکست ان سے تسلیم کروائے بغیر ان کا کیا عذر ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کی کیا ایسی علت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ امام جلالی زید شرفو کے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے ان ساری چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے خود میدان میں آ ٹپکے اور وہی آپ نے گھسی پٹی پرانی باتیں کی اور اپنا جو ذلت اور رسوائی اور خفت کو مٹانے کا جناب نے جو اہتمام کیا ہے، اس سے جناب کی حقیقت کھل کر عوامی اہل سنت پہ مزید آشکارا ہو چکی ہے۔ نمبر 2، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اتنا آپ تجاہل عارفانہ سے کام نہیں لیں، اتنی کس بیانی اور اتنا مکارانہ آپ انداز گفتگو نہیں اپنائیے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر انسان دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ قبلہ امام جلالی زید شرفو کی ذات کے لحاظ سے کہ جناب کی زندگی میں کوئی ایک بھی مناظرہ نہیں ہے سوائے اس ایک مناظرہ کے کہ جہاں جناب نے طالب الرحمان سے مناظرہ کیا اور وہاں پہ بھی آپ نے شور کیا اور پھر آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ بات کرنے سے قبل آپ اپنے گرد و پیش دیکھ لیتے یا اپنے ممدوح حضرات کو سن لیتے تو شاید آپ یہ بات نہیں کرتے۔ آپ کے ممدوح ہیں مولانا سعید اسد صاحب، فیصل آباد کے رہنے والے تھے۔ وہ حضرت سیدی قبلہ امام جلالی زید شرفو کی ذات کے بارے میں اسی مناظرہ گجرانوالہ جو کہ عبدالرشید جلن جو لیٹرین میں چھپ گیا، جس کے بعد پوری وہابیت ہاتھ جوڑ کر بیٹھی رہی کہ آج ہمیں چھوڑ دیا جائے، اس مناظرہ کی فتح مبین پہ مولانا سعید اسد صاحب امام جلالی زید شرفو کی ذات کے لحاظ سے کیا ارشادات فرما رہے ہیں، ذرا آپ ہی سماعت کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ آنکھیں کھولیں یا آپ کا کچھ دماغ کام کرنا شروع ہو جائے۔ جامعہ امینیہ رضویہ میں 3 روزہ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کی دوسری نشست ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز ہماری جماعت کے ایک ابھرتے ہوئے روشن ستارے مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ خطاب فرمائیں گے۔ وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے ادارہ کے اندر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مناظر اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب جلالی اور ڈاکٹر صاحب قبلہ آج پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے تفصیلی بیان سے محظوظ ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت کی ایک بڑی ممتاز علمی شخصیت ہے۔ سرکار غوث پاک کے زیر سایہ بغداد شریف میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، بغداد شریف سے پڑھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ، بڑے فنون کے ماہر، دورہ حدیث شریف پڑھانے والے۔ پچھلے سال آپ نے دورہ حدیث شریف پڑھایا، 40 ساتھیوں نے آپ سے دورہ حدیث شریف پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کو ان کے فیوز و برکات سے تا دیر مالا مال رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر یہ صرف مدرس ہی نہیں ہے، اچھا اکثر علماء ہوتے ہیں نا، کسی کو اللہ تعالیٰ ایک خاصیت دیتا ہے، کسی کو 2 خوبیاں دیتا ہے۔ اچھا کئی علماء ہوتے ہیں ماشاءاللہ علم ہوتا ہے لیکن ایڈے سونے نہیں ہوتے، یہ ماشاءاللہ سونے بھی نہیں۔ اچھا کئی حضرات صرف پڑھا سکتے ہیں، تقریر نہیں کر سکتے، اور آپ سنیں گے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مدرس بھی ہیں اور بہترین خطیب بھی ہیں۔ پھر ایک خدا داد چیز ہے مد مقابل کے سامنے اپنے موقف کو ثابت کرنا، جسے تم کہتے ہو مناظرہ۔ تو ماشاءاللہ مناظرہ کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پاور عطا فرمائی ہے۔
बड़ी पावर अता फरमाई है। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि एक बड़ा मशहूर इनका मुनाजिर है, उसने बड़ा जोर लगा के डॉक्टर साहब से शर्तें तय की थी कि मैं आपसे मुनाजरा करूंगा। और ये अभी चंद दिन पहले की बात है, ये 25 जनवरी को गुजरांवाला के अंदर मुनाजरा था। अब वो जोर लगा के शर्तें तय करने वाला मुनाजरा के लिए आ ही नहीं रहा, तो डॉक्टर साहब उनके मदरसे के अंदर चले गए और बड़ा जोर लगाया, कर मुनाजरा कर। मुझे मैंने टटियां लगी ने, मैं जिवें मुनाजरा तो अल्लाह ताला ने इसकी भी माशाअल्लाह बाकायदा वीडियो तैयार हुई है। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने बड़े फजाइल अता फरमाए हैं, बड़े कमालात अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। डॉक्टर साहब का तारुफ हुजूर शेखुल कुरान की जुबान से आप सुन चुके हैं। जिस तरह कि आपने सुना 25 जनवरी को हजरत डॉक्टर साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को मुनाजरा में शिकस्त फाश दी है, तो हजरत शेखुल कुरान मुनाजिर इस्लाम मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब अपने दस्ते मुबारक से डॉक्टर साहब की इस फतह की खुशी में दस्तारबंदी फरमाएंगे। नारे तकबीर। जरा अपनी मौजूदगी का आप एहसास दिलवाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। और इसी के साथ ही जनाब जो बार बार ये कह रहे थे कि इनकी क्या खिदमात हैं, इन्होंने क्या काम किया है, मैंने तो इतने बासों बासे की हैं, मैंने तो इतने न्यूज़ चैनल पे बैठ के ये भी काम किया है, वो भी काम किया है। तो हजरत, अगर आपने इतना काम किया, इतने आपने मार्के मारे हैं, तो अब तक आपके अपने आपकी इन खिदमात के मोतरिफ क्यों नहीं हुए? हालांकि अगर आप इतनी ही तुरम खान हैं, इतनी ही इल्मी काबिलियत और सलाहियत की आप हामिल हैं, तो चाहिए तो ये था कि आपके ये बड़े जिनके नाम लिए गए, आपके कहने के बगैर ही वो आपको थपकी भी देते। जैसा कि मिर्जा जिरमी के साथ जो एक परी परानंग ड्रामा रचाया गया, आपको रवाना करने वाले सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आपको थपकी भी दे रहे थे। अगर आप इतनी ही काबिल, फाजिल, आलिम, मुनाजिर, मुहक्किक हैं, आपके इन बड़ों को चाहिए कि फौरन आपको लेकर के दें, तर्जमान मुकर्रर करें और आप मैदान में बैठें। मगर ये सारी की सारी बातें हवाई हैं, ये सारी की सारी बातें जो आप कर रहे हैं, ये सिवाय चरब जुबानी के और कुछ भी नहीं है। जनाब ने जो गैर मुक़ल्लिदीन के साथ, तालिबुर रहमान के साथ मुनाजरा किया, और उस मुनाजरे में भी जनाब ने जो चालाकी, चालबाजी, फरेबकारी, धोखाधड़ी से काम लिया, वो जमाने पे वाज़े और आया है कि जो आपने अपनी जानिब से दो हजरात को खड़ा करके उनसे ऐलान करवाया और उनकी शक्ल व हयात ये वाजे करना चाहिए कि ये चूंकि पहले गैर मुक़ल्लिद थे और मेरी गुफ्तगू सुनकर यहाँ मैदान मुनाजरा में ही बैठकर ये सुन्नी हो गए हैं, और फिर उनको खड़ा करके उनसे ऐलान भी करवाया कि हम वहाबियत से तैब होते हैं और अहले सुन्नत व जमात का मसलब कबूल करते हैं। तो जनाब ये भी आपने धोखा दिया, क्योंकि वो दोनों के दोनों हजरात अशखास आपके अपने थे, वो पहले भी सुन्नी ही थे, और आपने धोखा देने के लिए उनको खड़ा किया और फिर उनकी शक्ल सूरत और आयत भी यूं बनाए कि ये गैर मुक़ल्लिद है। तो समय गल जनाब मरकज तक पहुंचाओ कि तालिबुर रहमान नाल जेड़ा मुनाजरा होया सी ना कुरैशी ने, जेड़े दो बंदे इन्हें खड़े किते ना कि पहले अहले हदीस हैं, तो जनाब फिर अज तू ऐलान करने कि सुन्नी है, वो बंदे साढ़े जानने वाले मरी न रहने वाले, उन्हें की ना पहले तैयार किया सी कि तुसीं खड़े होके ते ऐलान कर। और हालांकि जद्दी पुश्ती पहले सुन्नी है, इन्हें प्लानिंग क्या की ये पांडा भी फोड़ो जेड़ी नई वीडियो वायरल हो। एक बात सुने भाई, बात सुन ले जी, बात सुन। मैं कुरान और हदीस का पढ़ने वाला हूँ और उलमा की किताबें भी पढ़ता रहा हूँ। खुदा की कसम, जो गुस्ताख इतने बड़े ये हदीस हैं, इतनी गुस्ताखियां की हैं, आज तक मैंने नहीं सुनी। ये सब कुछ हमारे सामने है, और इससे बढ़ के इमाम जलाली ज़ीद शरफ़ू ने जो अहले सुन्नत व जमात के अक़ीद व नज़रियात पे पहरा दिया और मुअतक़दात अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो किरदार अदा किया, अक़ीदे तौहीद सेमिनार से लेकर अक़ीदे तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा वाले बैत अतार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की नमूज़ पे पहरा देने के लिहाज से जो आपका किरदार है वो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह और आया है। बताने की भी ज़रूरत नहीं, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। इमाम जलाली ज़ीद शरफ़ू के बयानात, अक़ीदे तौहीद सेमिनार्स को सुनकर
درجنوں غیر مقلدین کے فضلاء علماء اہل سنت کو انہوں نے قبول کیا، ان میں ایک نام ہے حضرت مولانا محمد عمر فاروق توحیدی جلالی صاحب. جب انہوں نے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کو قبول کیا، بلکہ ملاقات بھی آپ کی ہوئی، اور آپ نے ان کو ایک آفر پیش کی کہ آپ یوں کہیں کہ میں سنی ہوا ہوں تو میں حنیف قریشی صاحب کا بیان سن کر سنی ہوا ہوں، میں اس کے بدلے میں یہ چیز تمہیں دوں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ شاہ عمران جلالی صاحب حضور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اچھا آپ سوال کر رہے سو کہ کس طرح تسی الحمدللہ اہل سنت چاہے وہاں بھی یہ چھوڑ کے آپ دے علم چی ہوگا 2010 یکم اگست چ الحمدللہ میں اہل سنت قبول کیتا، اور کہ الحمدللہ میں مفکر اسلام کنز العلماء پیر و مرشد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دا عقیدہ توحید سیمینار سنیا، الحمدللہ عقائد دے اتنے سی الحمدللہ تے بڑی رہنمائی ہوئی. میرے اہل سنت ہونے تو بعد پھر 2 سال بعد تقریباً 2012 دی شاید بات ہے کہ حنیف قریشی آئے تھے سیالکوٹ، بہو منظر صاحب نے انہوں نے انہوں دا بیان کروایا، تے علامہ خاور حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ادو زندہ سن تے انہوں نے انہوں دا ٹائم لیا. جڑے بہو منظر صاحب سن انہوں نے خواہش سی کہ جڑے وہابیت تو سنی ہوئے نے قبلہ ڈاکٹر شاہ جلالی صاحب دی جڑا نا خدمات دے پیش نظر جو انہوں نے اہل سنت واسطے قائد دے اتے نظریات بیانات کیتے نے، اور کافی ادا اثر جڑا ہویا ہے کہ وہابیت تو علماء طائب ہو کے اہل سنت چاہ رہے نے، تے انہاں دی خواہش سی کہ انہاں دا انٹرویو لیا جائے تاکہ لوگاں نو پتہ چلے کہ قائد اہل سنت دی کی خدمات نے. ادوں تے انہاں نو دوجے جڑے مولوی نے قائد محترم دے بارے جڑے اج گلاں کر رہے نے انہاں کو جاندا بھی نہیں سی. اسی انٹرویو دین واسطے ہے جہدے اندر ایک میں سا ایک اللہ دیتا صاحب بڑائی صاحب وزیر آباد دے وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ انہوں نے نصیب کرے. ایک اقبال صاحب جوید اقبال صاحب چھنگا مانگا دے بھی فوت ہو گئے، اللہ انہوں دی بخشی فرمائے. اسی سارے علماء جڑے اہل سنت وہابیت چاہے قائد محترم دی الحمدللہ بیانات سن کے تو اسی انٹرویو دیتا. انٹرویو تو پہلو نا حنیف قریشی نے میرے نال گفتگو کیتی، کہنے لگا کہ تسی جڑا میں مناظرہ کیتا میں وہابیاں نال کہ گستاخ کون تسی او سن کے سنی ہوئے ہو؟ میں کہا نہیں. تسی او نہیں سنیا؟ میں کہا میں او نہیں سنیا، میں تے قبلہ محترم ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب دے بیانات سن کے جڑا نا سنی ہویا وا. کہنے لگا تسی اگر بیان دیو کہ میں او جڑا وہابیاں دے نال مناظرہ ہے گستاخ کون حنیف قریشی دا سن کے سنی ہے، میں کہنی یہ تے جھوٹ ہوئے گا، تے نہیں میں کہنا. تسی کہہ دیو اسی تواڈے پھر پنڈی چ بیانات رکھاں گے، اوتھے بھی تسی بیان دے آ جے، اوتھے بھی بیان کرے آ جے. تو دسیا میں کہا جی نہیں جڑی حقیقت وہ تو پھر حقیقت ہے. میں تے ہون تک بھی نہیں جدوں نے انٹرویو لیا میں کہا میں تے ہون تک بھی نہیں وہ سنیا. الحمدللہ تے کنز العلماء ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب دا احسان ہے کہ انہوں نے الحمدللہ ساڈے پیر و مرشد انہوں نے جو اس سے بیان کیتے نے کہ جڑا اصل چیز سی عقیدہ توحید انہوں دی وجہ تو سانو سمجھ آیا. اور میرے تو بعد الحمدللہ کافی علماء پھر الحمدللہ اس عقیدے چ آئے نے، پوری لسٹ موجود ہے اللہ دے فضل و کرم نال. تے اے تے کہ بات چھپی رہ ہی نہیں سکتی تا قیامت. اللہ دے فضل و کرم اللہ تعالیٰ ساڈے قائد محترم سلامت رکھے. یہ بھی دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ بھی فریب نہیں تو اور کیا ہے، یہ بھی چالاکی اور چال بازی نہیں تو اور کیا ہے. جناب کی سب خدمات یوں ہی ہیں، یعنی جناب ایک بورڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کہ یہ سیاسی لیول پہ ہوتا ہے، پروجیکٹ کوئی اور شروع کرتا ہے اور آخر میں جو افتتاح کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنا بورڈ لگا دیتا ہے. تو جناب کی ساری جو کوششیں ہیں وہ سبھی کی سبھی اسی زمرے میں آتی ہیں.